اس لیے میرے عزیزو یہاں کا ایک اہم پیغام یہ ہے مصیبتیں، طوفان، آندھیاں یہ نئی ہیں، بلکہ بہت صدیوں پہلے سے ہم پر آتی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو آزماتی جا رہی ہیں، لیکن ہر دور میں آندھیاں تھک کر کے پھر یہ کہتی ہیں اسلام کو نہ کل مٹایا جا سکا تھا نہ آج مٹایا جا سکتا۔ بے شک بے شک۔ چند دن انتظار کرو، آج کے جو برساتی کیڑے ہیں یہ بھی کہیں گے، ان کا حال بھی یہی، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے۔ حق ہے، نعرہ رسالت۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا 2 سال پہلے لکھنؤ سے ایک کتا نکلا تھا جس نے اپنا نام بدل لیا تھا؟ یہ کون ہے؟ یہ حکومت کی طرف سے پھینکے ہوئے ٹکڑے کھانے والا کتا تھا۔ منصب کے لیے، جاہ کے لیے اپنا نام بدل دیا، دھرم بھی بدل لیا، کشکا بھی لگا لیا، دھوتی بھی پہن لیا، اور میڈیا والے تو اسی کام کے لیے بیٹھے ہی ہیں۔ سارے دجالی میڈیا ویلکم کرنے لگ گئے اور ہاٹ سیٹ پر بٹھا کر کے اس کی تعریف کرنے لگ گئے کہ مسلمانوں میں سے کنورٹ ہو کر کے ایک آدمی آ گیا ہے، اور یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ اب مسلمانوں میں کھلبلی مچ جائے گی کہ ایک ان کا بہت بڑا آدمی کنورٹ ہو گیا۔ تو لعنت ہے اس میڈیا پر، 2 سال تم نے تماشا کر کے دیکھ لیا، اس کتے کے بدلنے سے پوری جماعت پر کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ ہماری جماعتوں سے یہی کہا جاتا رہا کچرا تھا تو کچرے کو اسلام سے نکلنا ہی چاہیے، ایسے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ لیکن اب حالت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 سال نہیں گزرے، ایک نیا قرآن بنانے کی بات کیا، حضور پاک کے اخلاق پر ایک چھوٹی کتاب لکھنے کی بات کیا، میں ان کا چرتر لکھوں گا، نعوذ باللہ بہت کچھ کر کے دیکھ لیا۔ ابھی کی خبر یہ ہے کہ سارے پنڈتوں نے لات مار کر کے بھیج دیا، اور اس کے بعد حالت یہ ہو گئی، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ حالت یہ ہو گئی جس کو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور ہمارا تعارف کیا ہونا چاہیے؟ وقت کا مجدد ہے، بریلی کا امام، انہوں نے اپنا انٹروڈکشن یوں کروایا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہم سب کی بھی پہچان یہی ہونی چاہیے۔ اور بیدم وارسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کیا تھا، سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بیدم، سارے لوگ مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے۔ بیدم وارسی کہتے ہیں، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ حضور کی بارگاہ میں یا ریزہ کہ میری پہچان بنے تو آپ کے نام سے بنے، دنیا مجھے جانے تو آپ کی غلامی سے جانے۔ چند دنوں پہلے ایک صاحب ہم سے پوچھنے لگے، حالات بڑے خراب ہیں، کیا ابھی بھی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ کیا ابھی اس زمانے میں کوئی حکمت اور مصلحت سے ہم نہیں چل سکتے؟ ہم نے کہا اس زمانے میں تو اور بڑا واجب ہے، کیونکہ جن لوگوں کو تلوار نہیں چبھتی داڑھی چبھتی ہے، اور ہم چبانے کے لیے نہیں رکھتے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، دنیا ننگا گھومنے میں شرم نہیں کرتی، چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی، تو ہم مصطفیٰ کی داڑھی پہ شرم کیوں کریں؟ واہ واہ، میرے نبی کی داڑھی رکھنے میں شرم کیوں کریں؟ اے نوجوانوں، اگر یہ ذمہ داری تم نہیں اٹھاؤ گے تو کون لوگ اٹھائے؟ حضور پاک کے اخلاق کے ترجمان اگر تم نہیں بنو گے تو کون بنے گا؟ آپ کہتے ہیں نا 500 کے لیے پارٹیاں بدلتے ہیں، میں کہتا ہوں 10 کروڑ روپے رکھنا دولت، اور ایک طرف گنبد خضرا کی تصویر، واہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ اس سے پوچھنا کہ اے نوجوان ان دونوں میں سے تو چاہتا کیا ہے؟ میرے عزیزو، میرا یہ یقین آج بھی ہے، نشہ کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، گانے بجانے والا ہی کیوں نہ ہو، اخلاق میں گرا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اس نوجوان سے بھی میری امید ہے ان کی کروڑوں کی دولت کو ٹھوکر مارے گا اور پھر برملا یہ کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بے شک میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔
बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। डरना मत, और 100 साल भी इनको कीड़ों को इधर उधर करने थे और 1000 साल भी करने थे, लेकिन इंशाअल्लाहुल अजीज दीन इस्लाम सुबह क़यामत तक इसी तरह लहलहाता रहेगा। परचम इस्लाम लहलहाता रहेगा, लहराता रहेगा। डर और खौफ से आज जो जी रहे हैं कि क्या होगा, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़ी बड़ी फौज, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है ये दज्जाली मीडिया जो 24 घंटे हम पर भौंकते रहते, सुबह से शाम तक जो न्यूज़ चैनल खोलो इनको सिर्फ टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, मिंबर, मीनार, बुर्का यही नजर आता है। हम पूछते मियाँ ये तो एक छोटी सी कौम है, बार बार डिबेट क्यों करते हो इसी मुद्दे पर? क्यों? इसलिए कि अंदर से एक डर सता रहा है, कुछ है अभी इनके अंदर। दुनिया तो कह रही है कुछ नहीं है, हम भी यही कह रहे हैं कुछ नहीं है, हमारे पास कोई मनसब नहीं, ओहदा नहीं, हमारी पार्टी नहीं, हमारा सियासत में मुकाम नहीं, हमारे लीडर नहीं, लेकिन ये कुत्ते भौंक कर कहते नहीं कुछ है, कुछ है। जिसको इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बेशक गुलाम है, गुलाम है। जिंदगी गुजारो। आपको किस बात का डर है? आप आतंकवाद हो, आप दहशतगर्द हो, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दीन और ईमान सच्चा है, तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, तुम्हारी किताब सच्ची है या नहीं? बेशक। जिस कौम का खुदा सच्चा, रसूल सच्चा, किताब सच्ची, दीन सच्चा, उस कौम को सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जीना है। बेशक। हमारा रिश्ता किसी मुजरिम कौम से नहीं है कि हम डरे सहमे जिए। मेरे अजीजों, इस बात को याद रख लो कि दुनिया जितने ताने देती रहे, जितना खौफ ज़दा करती रहे, तुम्हारे अंदर ईमान उतना ही बढ़ना चाहिए।